علماء کی فضیلت پر گزرے، اور یہ لاسٹ جمعہ ہے، اور انشاءاللہ آج آپ جب تقریر سنیں گے تو آپ کی ایمان تازہ ضرور ہوں گے، اور تمام کی تمام باتیں آپ نے زندگی میں پہلے نہیں سنی ہوں گی، یہ میرا دعویٰ ہے۔ تو بغیر کسی تمہید کے ہم بات کو آگے چلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے محبوب آپ فرمائیے کہ علم والے اور نا علم والے کیا برابر ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ تو آج ہم علم والوں کی بات کریں گے۔ گزشتہ جمعے آخری حدیث پاک تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا گزر مدینے کی گلی سے ہوا تو دیکھا کہ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہیں، تو آپ نے فرمایا، یا اہل السوق ما اعجزکم، کہ تمہیں کس چیز نے روکے رکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اے ابو ہریرہ ہوا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضور کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ ثم انتم ہؤلاء، اور تم اس جگہ کھڑے ہو، فتذهبون وتأخذون نصیبکم، تم جاتے کیوں نہیں اور اپنا حصہ لیتے کیوں نہیں؟ حتی خرجوا سراعا، تو تمام کے تمام لوگ بڑی جلدی سے بھاگے مسجد نبوی شریف کی طرف۔ فواقف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ لہم، آپ وہیں ٹھہر گئے، ان کا انتظار کرنے لگے۔ جب وہ واپس لوٹے تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، ما لکم، کیا ہوا تمہیں؟ تو وہ کہنے لگے، اے ابو ہریرہ ہم آئے، فدخلنا فی المسجد، ہم مسجد میں داخل ہوئے، ولم نرا فیہ شیئا یقسم، ہم نے تو اس میں کوئی چیز تقسیم ہوتے ہوئے دیکھا نہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا، وما رأیتم احدا، کسی کو نہیں دیکھا؟ قالوا نعم یا ابا ہریرہ، انہوں نے کہا ہاں ابو ہریرہ ہم نے دیکھا ہے۔ کیا دیکھا؟ قوم یصلون، کہنے لگے کہ کچھ لوگ نمازیں پڑھ رہے تھے، وقوم یقرؤون الکتاب، کچھ لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، وقوم یتذاکرون الحلال والحرام، اور کچھ لوگ حلال و حرام کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ویحکم، افسوس تم پر، کہ ذاک میراث محمد، فرمایا یہی تو میراث مصطفیٰ ہے، کہ حلال و حرام کی بات جہاں پر ہو رہی ہو، فقہ کے مسائل سمجھائے جا رہے ہوں، تو اسے کہتے ہیں میراث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس کے بعد اگلی حدیث پاک، حضرت ان ذر بن حبیش رضی اللہ تعالی عنہ، فأتیت صفوان بن عسال المرادی رضی اللہ تعالی عنہ، قال ما جاء بک، حضرت ذر بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آیا صفوان بن عسال کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ما جاء بک، کیا ہوا تجھے؟ فقلت انبت العلم، تو حضرت ذر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں دین سیکھنے آیا ہوں۔ قال صفوان بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما من خرج من بیتہ فی طالب علم الا وضعت لہ الملائکۃ اجنحتہا رضا بما یصنع۔ تو حضرت صفوان بن عسال نے فرمایا کہ اے ذر سن، میں نے حضور کو فرماتے سنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ اپنے گھر سے دین کو حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو پھر رب ذوالجلال کے فرشتے اپنے پروں کو اس کے قدموں کے نیچے بچھا ڈالتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ رضا بما یصنع، اس کا یہ عمل ان کو پسند بہت آتا ہے کہ جو بندہ گھر سے دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اس کی اس عمل سے فرشتے راضی ہوتے ہیں۔
جب راضی ہوتے ہیں تو پھر اپنے پروں کو اس طالب علم کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ اگلی حدیث پاک عن قبیصہ بن المخارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما جاء بک یا قبیصہ۔ حضرت قبیصہ بن مخارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے قبیصہ خیر تو ہے، آنا کیسے ہوا؟ فقلت، آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ کبرت سنا، آقا عمر وڈی ہو گئی ہے، سمجھ آئی بات کی؟ مبارکہ عظمہ، ہڈیاں جواب دے گئیاں نے۔ فَأَتَيْتُ، میں اس لیے آیا ہوں کہ لِتَعَلَّمَنِي، آپ مجھے دین سکھائیں، ما ينفعنی اللہ بہ، کیسا دین جس کے ذریعے خدا مجھے نفع عطا فرمائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے جو جملہ ارشاد فرمایا بڑا کمال کا فرمایا کہ یا قبیصہ ما مررت بحجر ولا شجر ولا مدر الا استغفر لك۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے قبیصہ تو جہاں سے بھی گزرا، جس درخت کے پاس سے گزرا یا پتھر کے پاس سے گزرا یا مٹی کے ٹھیلے کے پاس سے گزرا تو ہر ایک نے تیرے لیے بخشش کی دعا مانگی ہے، ہر ایک نے بخشش کی دعا مانگی۔ آگے فرمایا یا قبیصہ اذا صلیت الصبح، جب تم صبح کی نماز ادا کر لو، فقل، تو پھر تم کہو ثلاثاً، 3 مرتبہ، کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ۔ آقا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اب سنیے فائدہ بڑا لاجواب۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو آفو من العمی والجذام والفلج۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب صبح 3 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد تو یہ کلمات پڑھ لے گا تو تو نبینا ہونے سے، جذام کی بیماری سے اور فالج کی بیماری سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو کہنا کیا ہے؟ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، 3 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد ان کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا قبیصہ قل اللہم انی اسألک مما عندک، پھر تو کیا ہے؟ اے اللہ میں تجھ سے اس چیز کا سوال کرتا ہوں جو تیرے پاس ہے۔ وہ چیز کیا ہے کہ وَأَفْضِي عَلَيَّ مِنْ فَضْلِكَ، اپنے فضل سے مجھ پر اپنا فضل فرما، اور آگے وَانشُرْ عَلَيَّ بِرَحْمَتِكَ، اور اپنی رحمتوں کو مجھ پر نچھاور فرما دے۔ دیکھیے اس کے اندر جو قابل توجہ بات ہے وہ یہ ہے کہ صحابی رسول بوڑھے ہیں، اب جوانی ڈھل چکی ہے، اعضاء جواب دے چکے ہیں، تو حضور کی بارگاہ میں آئے آقا عبادت اب اس طرح نہیں کر سکتا جس طرح جوانی میں کرتا تھا، اس لیے آیا ہوں کہ کوئی ایسا نسخہ بتائیں کہ نیکی نہ بھی بظاہر کر سکوں لیکن نیکی جیسا عمل مجھے ملتا رہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ فقل ثلاثاً سبحان اللہ العظیم وبحمدہ۔ تو جو بندہ 3 مرتبہ یہ پڑھے اللہ اسے نبینا ہونے سے، جذام کی بیماری سے اور فالج کی بیماری سے محفوظ فرما لے۔ تو جو طالب علم 8-8 10 سال لگاتے ہیں اپنے گھر بار چھوڑ کر، تو پھر رب کائنات کا اس کے اوپر کتنا فضل ہوتا ہوگا، یقیناً وہ خدا کی رحمتوں کا بہت زیادہ مستحق ہے۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من تعالی عبد قط، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بھی بندہ نالین پہن کر نکلا، ولا تخفف لبسا، یا اس نے اپنے تسموں کو باندھا، والا لبسا ثوبن، یا اپنے کپڑے پہنے، فی طالب علم، علم کو حاصل کرنے کے لیے، الا غفر اللہ لہ ذنوبہ حیث یخطو عتبۃ دارہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ گھر سے اس لیے نکلا کہ میں دین حاصل کروں گا، نکلنے کے وقت کیفیت کیا تھی؟ وہ اپنا جوتا پہنتا ہے یا تسمہ باندھتا ہے یا لباس پہنتا ہے، پھر گھر سے نکلتا ہے دین حاصل کرنے کے لیے،
فرمایا کہ جیسے ہی وہ اپنا قدم گھر سے باہر رکھتا ہے رب ذوالجلال اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ابھی دین حاصل نہیں کیا، ارادہ کیا، گھر سے پہلا قدم اٹھایا، رب ذوالجلال تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اگلی حدیث پاک عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا مررتم بریاض الجنہ قالوا یا رسول اللہ ما ریاض الجنہ قال مجالس العلم او کما قال علیہ السلام۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اذا مررتم، جب تمہارا گزر ہو بریاض الجنہ، ریاض الجنہ سے ہو یعنی جنت کے باغیچوں سے ہو۔ توجہ کرنا کہ جنت کے باغیچے ہیں کیا؟ فرمایا کہ جب جنت کے باغیچوں سے تمہارا گزر ہو فرتعوا، پھر ان باغیچوں میں سے کچھ کھا بھی لیا کرو۔ قالوا یا رسول اللہ ما ریاض الجنہ، آقا وہ جنت کے باغیچے ہیں کیا؟ فرمایا مجالس العلم، وہ دین کی مجلسیں ہیں۔ سبحان اللہ، توجہ نہیں کی آپ نے بات کی طرف، بات بڑی پیاری ہے کہ حضور فرماتے ہیں کیا میرے صحابہ جب تمہارا گزر جنت کی کیاریوں سے ہو تو کچھ کھا بھی لیا کرو۔ عرض کہ یا رسول اللہ وہ کیاریاں ہیں کیا؟ فرمایا وہ دین کی مجلسیں ہیں کہ جب تمہارا گزر دین کی مجلس سے ہو تو پھر گزرو نہیں بلکہ کچھ لمحے وہاں ٹھہر جاؤ اور اپنے آپ کو رب کی رحمتوں سے نوازتے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اگلی حدیث پاک عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ایو جلساؤنا خیر،